آپ حضرات کے روبرو اردو زبان کی اہمیت اور اس کا تحفظ کے موضوع پر چند منٹ گفتگو کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی ابتدا کروں، آپ ناظرین و سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے اردو زبان کی اہمیت اور اس کا تحفظ۔ اردو ایک زبان ہے، اس کی شیرینی اور پیرائے اظہار کی نزاکت ہی اس کی مقبولیت کا سب سے اہم راز ہے۔ اردو کا لہجہ جہاں پیار و محبت سے دھلا ہے، وہیں یہ حسن و عشق کے سوز و گداز سے بھی مزین ہے۔ اردو کی سرشت میں مختلف تہذیبوں، فرقوں، زبانوں کی آمیزش، اختلاط اور میل جول بھی شامل ہے۔ اس کے خمیر میں اتحاد و یکجہتی اور رواداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو کو ہندوستان میں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جس کی وہ مستحق تھی۔ اردو ایک زبان کا نام ہی بلکہ یہ ایک زندہ چلتی پھرتی تہذیب کا نام ہے۔ اسے بدقسمتی سے ہندوستان میں قومی زبان کا درجہ نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود گفت و شنید اور بول چال میں آج بھی اسے قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ ہمیں اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکالنا چاہیے کہ ہم یا ہمارے بچے اردو نہیں جانتے۔ حقیقتاً ہم سب اردو جانتے ہیں۔ نہ صرف اردو مادری زبان ہے بلکہ ہندوستان کی ایک کثیر آبادی آج بھی اردو بولتی اور جانتی ہے، مگر یہ بھی ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے صرف اسے فطری طور پر بولنے کی حد تک محدود رکھا ہے۔ ملک کے سبھی علاقوں کی بول چال کی زبان بلا لحاظ مذہب، رنگ و نسل اور ذات پات آج بھی ہندوستانی ہے۔ اس ہندوستانی زبان نے آج ملک کے تقریباً 150 کروڑ عوام جو الگ الگ زبانیں بولتے ہیں سب کو ایک جوڑ کر رکھا ہے۔ تعصب، تنگ نظری یا پھر کسی وجہ سے ہم جسے ہندوستانی کا نام دے رہے ہیں وہ ہندوستانی کیا ہے، ایسے متعصب ذہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو دراصل اسی ہندوستانی بول چال کی معیاری شکل کا نام ہے۔ اردو آج بھی بول چال کی شکل میں معاشرے کے قریب بلکہ اس میں رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ اردو کا حسن اور اس کی کشادہ دامنی ہے۔ زبان کو روزمرہ کے کام کاج تک محدود رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، بول چال کے علاوہ اس کا لکھنا پڑھنا بھی زبان والوں کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی یہ مادری زبان ہوتی ہے۔ یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ہم اردو بول تو سکتے ہیں لیکن اس کے لکھنے پڑھنے سے معذور ہیں، حالانکہ اردو لکھنا اور پڑھنا کوئی خاصا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ انتہائی سہل اور آسان کام ہے کیونکہ ہم سبھی اردو زبان جانتے ہیں۔ ہمیں زبان سیکھنا نہیں ہے بلکہ صرف اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھنا ہے۔ اسی کے ضمن میں اردو زبان کے فروغ میں حصہ لینے والے ایک شاعر داغ دہلوی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ زبانیں سرکاری سرپرستی اور تحفظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ زبان، کلچر اور ثقافت کا تحفظ ہمارا اپنا فریضہ ہوتا ہے۔ اپنے فرائض سے پہلوتہی کرتے ہوئے حکومتوں اور سیاستدانوں سے سرپرستی اور تحفظ کی توقع کرنا گویا خود زبان کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ جب ہم خود اپنے کلچر اور زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کسی اور سے اس کی توقع ایک حماقت نہیں تو کیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اردو کو لسانی جبر اور تہذیبی مخاصمت کا گزشتہ 70 سالوں سے سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ایک ثقافتی اور ترسیلی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اردو والے اپنی زبان کے تحفظ کے لیے سیاسی اور سرکاری سرپرستی اور تحفظ پر تکیہ نہ کر اس کے فروغ کے لیے خود کمر بستہ ہو جائیں۔ اردو والے انفرادی طور پر بیدار ہو جائیں تو ایک انقلابی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ اس تبدیلی کا آغاز ہم کو اپنے گھروں سے کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے بچوں اور گھر والوں کو اردو لکھنے پڑھنے کے لائق نہیں بنائیں گے تب تک اردو کے روشن مستقبل کی سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔
ہمیں انفرادی طور پر اردو کے استعمال کو لازمی کرنا ہوگا. جب تک ہم انفرادی طور پر اردو کے استعمال کو لازمی نہیں کریں گے اردو کا تحفظ اور فروغ ممکن نہیں. کے تحفظ میں فکرمند سیاست دانوں، دانشوروں، ادبا، شعراء، اساتذہ جو مشرقی روایات اور اردو کے فروغ اور اس کے احیاء کی باتیں کرتے ہیں انہیں خود احتسابی کی ضرورت ہے. زبان کی اہمیت اس کے استعمال سے قائم و برقرار رہتی ہے. ہمیں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ کوئی زبان کسی زبان سے بہتر نہیں ہوتی. ہم اردو کو تباہی کا واویلا تو مچاتے رہتے ہیں اور اس کی تباہی اور پسماندگی کے اسباب کا بھی سراغ لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن مقامی سطح پر پائے جانے والے مسائل میں سے ایک کو بھی آج تک حل نہیں کر پائے. معاشرے میں اردو کو رابطے کی زبان کے طور پر رواج دینے کی سخت سے سخت ضرورت ہے. آج اگر ملک اور ملک کے اداروں پر طائرانہ نظر دوڑائی جائے تو بلا مبالغہ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج اگر ملک میں اردو زندہ و جاوید ہے تو وہ ملک کے وسیع و عریض میں پھیلے مدارس کی دین ہے. یقیناً دینی مدارس میں سارے امور چاہے وہ دفتری ہوں یا تعلیمی سب اردو ہی میں انجام دیے جاتے ہیں، برخلاف ملک کے اعلیٰ عصری اداروں کے جہاں میں بھی نہ کے برابر اردو استعمال ہوتی ہے. لیکن دینی مدارس و مراکز میں اردو کا بول بالا ہے اور مدارس کے علماء بھی اردو کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور تالیفی و تصنیفی میدان میں بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. الغرض ملک میں جہاں جہاں اردو کو دوسری زبان کا درجہ فراہم کیا گیا ہے وہاں اپنے تمام دفتری امور اردو زبان میں انجام دیں. اردو کے استعمال کو کسر شان تصور نہ کریں. جہاں تک ممکن ہو اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے اردو زبان کا استعمال کریں. اسکول، دفتر، کچہریوں اور دیگر سرکاری و نیم سرکاری اور خانگی دفاتر میں اردو زبان کو استعمال کریں. اپنی عرضیاں اور درخواستیں اردو زبان میں پیش کریں. آپ کی سعی اور خواہش یہی ہونی چاہیے کہ آنے والی نسلوں میں اردو زبان سے لگاؤ، محبت اور الفت کو فروغ دیا جائے. اسکولوں میں اردو کی تدریس کو معیاری بنائیں. بچوں کو اگرچہ غیر اردو میڈیم مدارس میں تعلیم فراہم کر رہے ہوں تب بھی ایک زبان کی حیثیت سے اردو کو بہر صورت اور لازمی طور پر اختیار کریں. اردو اگر آپ کی مادری زبان ہے تب بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اپنے فرائض سے پہلو تہی کرتے ہوئے اغیار سے اس کے تحفظ اور فروغ کی ہرگز توقع نہ کریں. اردو مدارس و اسکولز میں کام انجام دینے والے اساتذہ اپنے تمام رجسٹرز اور اپنے تمام قوائف کو اردو میں تحریر کریں، وگرنہ آپ کی غفلت اور لاپرواہی زبان کے لیے آلہ قاتل ثابت ہوگی. اپنی زبان کے استعمال پر دوسری زبان کو ہرگز ترجیح نہ دیں. یقیناً فرنگی دور میں ادب کو جتنا فروغ ملا وہ دور مستقبل میں بھی آ جائے گا جس کی اہمیت، چلن اور ضرورت کو دیکھ کر دہلوی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے.